حضرات مومنین السلام علیکم۔ اس وقت پھر آپ کے روبرو حاضری ہوئی ہے مجلس پنجم کے حوالے سے۔ یہ مجلس پنجم سید محمد یوسف ابن سید محمد عسکری مرحوم کے ایصال ثواب کی غرض سے کی جا رہی ہے۔ ہمارے دوست جناب نوید یوسف صاحب کے والد صاحب ہیں آپ، اور یقیناً ان حادثاتی موتوں میں اور اس وقت جو حالات پیش نظر ہیں ان کے تحت جس طرح سے ہم ذکر محمد والے محمد کرتے تھے نہیں کر پا رہے ہیں، پھر بھی ایک گراف ایجنسی کی یہ ادنا سی کوشش ہے کہ آن لائن ہی صحیح ذکر محمد والے محمد کر کے اپنے مرحومین کو ایصال ثواب ہم پہنچا سکیں۔ اس وقت کی مجلس کو بھی خطاب فرمائیں گے خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا عباس ارشاد نقوی صاحب قبلہ، اور تلاوت کے فرائض انجام دیں گے برادر محترم جناب قاری ندیم نجفی صاحب، جو کہ مسلسل مجالس میں قرأت کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ ہم خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ پروردگار جناب قاری ندیم نجفی صاحب کے علم میں مزید اضافہ کرے۔ آئیے حضرات، اب ہم باقاعدہ طور پر مجلس کا آغاز کرتے ہیں اور تلاوت کلام ربانی کے لیے گزارش کرتے ہیں جناب قاری ندیم نجفی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے مجلس کا باقاعدہ آغاز فرمائیں۔ مومنین، آپ سے گزارش ہے کہ جناب قاری ندیم نجفی صاحب کا استقبال نعرہ صلوات سے فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ تشریف۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعزرنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعزرنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا منا عذاب أليم.
عليتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم وصدق الشهداء كربلاء والصديقين لي خمسة نطفي بها حر الوباء الهاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة اللهم صل على محمد وآل محمد. جزاک اللہ محترم قاری ندیم نجفی صاحب، آپ مسلسل اس طرح کی آن لائن مجالس میں گراف ایجنسی پہ شریک ہو رہے ہیں، اور برادر محترم مولانا عباس ارشاد نقوی صاحب بھی مسلسل اس طرح کی جو مجالسیں ہو رہی ہیں آن لائن، اس میں زیادہ سے زیادہ شرکت کر رہے ہیں. ہم مرحومین کے متعلقین کی جانب سے قاری ندیم نجفی صاحب آپ کا شکریہ ادا کر دیتے ہیں، بھائی عباس ارشاد نقوی صاحب کا شکریہ کہ روزے کی حالت میں اور روزہ کھولنے کے بعد آپ مسلسل آن لائن مجلس سے خطاب کر رہے ہیں. اور جناب امداد حسین صاحب جو کہ گولہ گنج میں ہے، ان کی پوری ٹیم اس طرح کی بڑی خدمت انجام دے رہی. تو میں ان سبھی لوگوں کے لیے خدا کی بارگاہ میں دعا گوں کہ پروردگار ان سب کو اپنے امان میں رکھے، حفاظت میں رکھے، اور اسی طرح سے خدمت انجام دیتے رہیں اور ذکر محمد و آل محمد کرتے رہیں. یہ پنجم کی مجلس آن لائن منعقد ہو رہی ہے ہمارے بھائی نوید صاحب کے والد کی، جناب یوسف صاحب کی، اور اب ہم گزارش کرتے ہیں خطابت کے لیے برادر محترم جناب عباس ارشاد نقوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور مجلس کا باقاعدہ آغاز کریں. مومنین آپ سے گزارش ہے کہ نعرہ صلوات سے قبلہ کا استقبال فرمائیں. بار محمد و آل محمد صلوات. حضرات، گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید محمد یوسف صاحب ابن سید محمد عسکری صاحب کی روح کو اصال ثواب کرنے. اللہم صلی اللہ علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استقیم صراط الذین غیر المغضوب علیہم. اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام
على سيدنا ونبينا وشفيعنا وطبيب قلوبنا ومولانا مقتدانا بالقاسم محمد اللهم صل وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ. ایک صلوات پڑھ دے محمد علیہ. حضرات گرامی، گراف ایجنسی کی جانب سے یہ مجلس سید محمد یوسف صاحب مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور مسلسل 2 ماہ رمضان سے آج 7ویں ماہ رمضان ہے کہ ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا جب کسی مرد مومن کے انتقال کی خبر نہ آئی ہو، یا کوئی دن بھی ایسا نہیں گزرا جب کوئی ایصال ثواب کی مجلس نہ پڑھی ہو. یوں ایک عرصے سے بطفیل چہاردہ معصومین علیہم السلام اور بتصدق معصوم عالم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا مجالس اعضاء کو خطاب کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. مگر عزیزوں، اس زمانے میں اور ان حالات میں مومنین کی اموات کی کثرت اور کثرت اموات کی وجہ سے مسلسل ان ایصال ثواب کی مجالس کو خطاب کرنا ایک اضافہ درد کا سبب بھی ہے. یقیناً اسی ذکر سے مرحومین کے درجات بلند بھی ہوں گے اور ان کے پسماندگان کے دکھے ہوئے دلوں کے اوپر مرہم بھی لگے گا. بہرحال دعا یہی ہے اور مومنین سے بھی گزارش ہے کہ اس کثرت اموات کے دور میں، اس کووڈ-19 کی وبا کے دور میں یہی ذکر ایک سہارا ہے، اس لیے کہ میڈیکل سائنس کے پاس اس مرض کی کوئی دوا ہو نہ ہو، لیکن مذہب کی سائنس میں دعائے کمیل میں ہر مرض کی ایک دوا بتائی گئی ہے، اور وہ دوا یہ ہے کہ یا من اسمہ الدواء و ذکرہ شفاء، کیا وہ کہ جس کا نام ہی دوا ہے اور وہ جس کا ذکر ہی شفا ہے. لہذا اسی یقین کی بنیاد کے اوپر یہ خدمت انجام دی جا رہی ہے کہ ہم صاحبان غم کی میتوں میں شریک نہیں ہو سکتے. ہم حالات کی وجہ سے تدفین و تکفین میں شریک نہیں ہو پا رہے ہیں، مگر گراف ایجنسی کی پوری ٹیم، ہمارے ابو ذر صاحب، قاری ندیم صاحب اور ہم اس کو ایک خدمت سمجھ کے انجام دے رہے ہیں. اور روز مجلس کے بعد یہ دعا کرتے ہیں کہ پالنے والے، تجھے بی بی فاطمہ کے بابا کا واسطہ، تجھے بی بی فاطمہ کے شوہر کا واسطہ، تجھے بی بی فاطمہ کے مظلوم بیٹوں کا واسطہ، اب یہ کثرت اموات کی خبروں کا خاتمہ ہو. وہ اب جو ہم تک خبریں آئیں تو مومنین کی صحت و سلامتی کی خبریں آئیں. وہ جتنے بھی مومنین اس وبا میں مبتلا ہیں، جلد از جلد ان کو صحت کاملہ نصیب ہو اور یہ سلسلہ اموات بند ہو. اسی دعا کے ساتھ آپ کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے میں نے مسلسل جس آیت کے ذیل میں ان مجالس کو خطاب کیا جا رہا ہے، اس میں 2 آیتوں کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، جس میں ایک آیت میں خداوند عالم نے انسان کو اس کی اہمیت سے آگاہ کیا اور دوسری آیت میں امام کی جانب متوجہ کیا. اول انسان کو اس کی حیثیت اور اس کی اہمیت سمجھائی گئی. وہ نعمتیں جو اللہ نے انسان کو عطا کی، ان نعمتوں سے واقف کیا گیا اور پھر متوجہ کیا گیا کہ یہ با اختیار انسان، یہ افضل و اعلیٰ انسان، یہ بلند و بالا انسان ایک نہ ایک دن قیامت کے میدان میں بلایا جائے گا. اور جب یہ انسان قیامت کے میدان میں بلایا جائے گا تو زمین و جائیداد کے ساتھ نہیں بلایا جائے گا، باغ و باغات کے ساتھ نہیں بلایا جائے گا، بلکہ اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. مقصد آیات قرآنی یہ ہے کہ ہم زندگی رہتے ہوئے ہم موت سے پہلے یہ طے کریں کہ ہمیں کس امام کے ساتھ روز محشر قیامت میں آنا ہے،
قیامت کے میدان میں جانا ہے۔ معرفت امام مقصد ہے۔ دیکھیے ان آیتوں کے ذریعے بھی اللہ چاہتا ہے کہ انسان امام برحق کی معرفت حاصل کرے، امام برحق کا عرفان حاصل کرے، اس لیے کہ موت سے پہلے معرفت امام کو حاصل کرنا اتنا ضروری ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتتن جاہلیہ، کہ جو اپنے زمانے کی امام کی معرفت کے بغیر مر جائے گا، جو امام زمانہ کے عرفان کے بغیر مر جائے گا تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ یعنی امام کی معرفت ضروری ہے، عرفان ضروری ہے، اور معرفت حاصل کرنے والے کو، عرفان حاصل کرنے والے کو عارفین کہتے ہیں۔ جیسے عبادت کرنے والوں کو عابدین کہا جاتا ہے، جیسے سجدہ کرنے والوں کو ساجدین کہا جاتا ہے، جیسے رکوع کرنے والوں کو راکعین کہا جاتا ہے، ویسے ہی معرفت حاصل کرنے والوں کو عارفین کہا جاتا ہے، صاحبان تقوی کو متقین کہا جاتا ہے۔ اس معرفت کی اتنی اہمیت ہے کہ جس طرح سے قرآن میں ساجدین کا ذکر ہوا، جس طرح قرآن میں راکعین کا ذکر ہوا، جس طرح سے قرآن میں عابدین کا ذکر ہوا، جس طرح سے قرآن میں متقین کا ذکر ہوا، اسی شان کے ساتھ قرآن میں عارفین کا ذکر بھی ہوا، اور معرفت حاصل کرنے والوں کی علامتیں بیان کی گئیں۔ پہلے قرآن نے معرفت کرنے والوں کو ہی پہچانوایا ہے تاکہ پہچاننے والوں کو پہچان لو، تاکہ پہچاننے میں آسانی ہو، معرفت کرنے والوں کی معرفت حاصل ہو تاکہ مرحلہ معرفت آسان ہو جائے۔ چنانچہ قرآن نے جس طرح سے صاحبان تقوی کی علامتیں بیان کی ہیں، ویسے ہی قرآن نے معرفت حاصل کرنے والوں کی بھی پہچان بیان کی۔ اعلان ہوا سورہ مائدہ میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ۔ دیکھیے قرآن عارفین کی علامت بیان کر رہا ہے، قرآن پہچاننے والوں کی پہچان بیان کر رہا ہے کہ پہچاننے والے وہ ہوتے ہیں، صاحبان عرفان وہ ہوتے ہیں، عارفین وہ ہوتے ہیں جن کی پہچان یہ ہے کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، کہ جب وہ سنتے ہیں جو اللہ کے رسول پر نازل کیا گیا۔ پوری توجہ سنیے گا، یہ بیان نہیں ہے، یہ قرآن ہے، یہ روایت نہیں ہے، یہ آیت ہے کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ۔ قرآن پہچان بیان کر رہا ہے پہچاننے والوں کی، کہ جو حق کو پہچانتے ہیں ان کی پہچان یہ ہے کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، کہ جب وہ سنتے ہیں جو اللہ کے رسول پر نازل کیا گیا۔ قرآن کہہ رہا ہے ترا اعینہم، تو ان کی آنکھوں کی طرف دیکھا کرو، تفیض من الدم، جب تم ان کی آنکھوں کی طرف دیکھو گے تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھوں سے سیل اشک رواں ہے، تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اور یہ آنسوؤں کا بہنا پہچان ہے کہ مما عرفوا من الحق، یہ آنسوؤں کا پہچاننا پہچان ہے کہ وہ حق کو پہچان چکے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بھائی توجہ فرمائیے گا، دیکھیے قرآن بہت مختصر سی لفظوں میں کس تشریح کے ساتھ عارفین کی پہچان بیان کر رہا ہے۔ وہ جو حق کو پہچانتے ہیں قرآن ان کو پہچانوا رہا ہے، اور ان کی پہچان یہ ہے کہ جب وہ سنتے ہیں جو اللہ کے رسول پر نازل کیا گیا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، اور آنسوؤں کا بہنا پہچان ہے کہ وہ حق کو پہچانتے ہیں۔ اب قرآن کی آیت ایک ہے مگر عارفوں کی علامتیں دو ہیں۔ صرف رونا پہچان نہیں ہے، قرآن نے صرف گریہ کرنے کو، صرف آنسو بہانے کو، صرف رونے کو پہچان قرار نہیں دیا، بلکہ رونے سے پہلے ایک پہچان اور بتائی، اور وہ پہچان یہ ہے کہ جب وہ سنتے ہیں اور روتے ہیں، یعنی صرف رونا پہچان نہیں ہے، صرف گریہ کرنا پہچان نہیں ہے، بلکہ سن کے روتے ہیں۔ دیکھیے قرآن کی لطافت دیکھیے، قرآن نے اشاروں میں سمجھایا کہ ہر گریہ بھی معرفت کی پہچان نہیں ہوتا، سن کے رونا۔ بھائی قرآن چاہتا ہے کہ یہ بھی بات پہچان لی جائے کہ غار میں ڈر کے رونا اور ہے اور سن کے رونا اور ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بھائی خوف کا رونا اور ہے، بزدلی کا رونا اور ہے، نفاق کا رونا اور ہے، اور سن کے رونا اور ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، کہ جب وہ سنتے ہیں جو اللہ کے رسول پر نازل کیا گیا تب وہ روتے ہیں، یعنی پہلے سنتے ہیں پھر روتے ہیں۔ دو علامتیں ہیں، دو پہچانیں ہیں کہ پہلے سنتے ہیں
پھر روتے ہیں، یوں ہی نہیں روتے ہیں، پہلے سنتے ہیں۔ اب کیا سنتے ہیں؟ ما انزل الی الرسول، کہ جو اللہ کے رسول پر نازل کیا گیا۔ تو اب جہاں تک اللہ کے رسول پر نزول کی بات ہے تو پورا قرآن قلب رسول پر نازل کیا گیا۔ بسم اللہ سے لے کے والناس تک ایک ایک آیت قلب رسول پر نازل کی گئی، احکام شریعت نبی پر نازل کیے گئے، نماز کی آیت رسول پر نازل ہوئی، روزے کی آیت رسول پر نازل ہوئی، حج و زکوٰۃ کی آیتیں رسول پر نازل ہوئیں۔ قرآن پورا کا پورا رسول پر نازل ہوا ہے، لیکن قرآن کی آیت کا انداز کیا ہے کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب وہ سنتے ہیں جو اللہ کے رسول پر نازل ہوا۔ تو دیکھیں نماز کی آیت بھی رسول ہی پر نازل ہوئی ہے، روزے کی آیت بھی رسول ہی پر نازل ہوئی ہے، بڑی لطیف سی بات ہے۔ حج و زکوٰۃ کی آیتیں بھی رسول پر نازل ہوئی ہیں۔ ماہ رمضان بہار قرآن کا زمانہ ہے، اسی وقت قرآن کھولیے اور میری بات کی تصدیق کرتے جائیے کہ نماز کی آیت بھی رسول ہی پر نازل ہوئی، روزے کی آیت بھی رسول ہی پر نازل ہوئی، مگر نماز کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیموا الصلاۃ، روزے کی آیت ہے وآتوا الزکوٰۃ۔ نماز کی آیت میں نہ لفظ رسول نظر آتا ہے نہ لفظ نزول نظر آتا ہے، روزے کی آیت میں نہ رسول کا لفظ ہے نہ نزول کا لفظ ہے، حج کی آیت میں نہ رسول کا لفظ ہے نہ نزول کا لفظ ہے، زکوٰۃ کی آیت میں نہ رسول کا لفظ ہے نہ نزول کا لفظ ہے۔ اور قرآن پہچان کیا بیان کر رہا ہے کہ جب وہ سنتے ہیں جو اللہ کے رسول پر نازل کیا گیا۔ بھائی آیت نماز بھی رسول پر نازل ہوئی، روزے کی آیت بھی رسول پر نازل ہوئی، مگر ان آیتوں میں نہ لفظ رسول نظر آئے گا اور نہ لفظ نزول نظر آئے گا۔ اور پہچان کیا ہے کہ جب وہ سنتے ہیں جو رسول پر نازل کیا گیا۔ اب جب ہم نے قرآن پر تدبر کیا، آیتوں پر تفکر کیا، قرآن کے احکام اور قرآن کے بیان کے اوپر تعقل کیا، تو یہ دونوں لفظ یعنی لفظ رسول اور لفظ نزول، یہ دونوں لفظ یا تو اس آیت میں ملے جس میں عارفوں کی علامت بیان کی گئی، یا اس آیت میں ملے جس میں مولا علی کی ولایت بیان کی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ یا صلی اللہ علی محمد و آل فرمایا آپ نے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ میرا رسول پہنچا دیجئے وہ پیغام جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا جا چکا۔ بھائی آیہ ولایت میں لفظ رسول بھی موجود ہے، آیہ ولایت میں لفظ نزول بھی موجود ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، عارف وہ ہوتے ہیں وہ سنتے ہیں جو رسول پر نازل کیا گیا۔ یعنی عارفوں کی پہچان یہ ہے کہ پہلے وہ ولایت سنتے ہیں پھر گریا کرتے ہیں، پہلے غدیر سنتے ہیں پھر کربلا پر روتے ہیں۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ بھائی عارفوں کی منزل یہ ہے کہ پہلے غدیر ہے پھر کربلا ہے، پہلے ولایت ہے پھر امام حسین کی شہادت ہے۔ یہ عارفوں کی پہچان ہے کہ پہلے سن کے روتے ہیں۔ عارفوں کی پہچان یہ ہے کہ پہلے وہ ذکر غدیر سنتے ہیں پھر مصائب کربلا پر روتے ہیں، پہلے ذکر ولایت سنتے ہیں پھر امام حسین کی شہادت اور ان پر ظلم بیان ہوتے ہیں تو روتے ہیں۔ اب قرآن کی آیت نے، یہ جملہ بہت قیمتی ہے، قرآن کی آیت نے عارفوں کی پہچان بیان کی اور مجلس حسین نے عارفوں کا پتہ بتا دیا۔ بھائی مولا حسین کی مجلسی وہ ہے جہاں یہ دونوں علامتیں موجود ہیں۔ بھائی مجلس حسین میں پہلی علامت سننا بھی موجود ہے، دوسری علامت رونا بھی موجود ہے۔ یہ مجلسی ہے جہاں پہلے ذکر غدیر سنتے ہیں پھر مولا حسین پر روتے ہیں، پہلے ذکر ولایت سنتے ہیں پھر مولا حسین پر روتے ہیں۔ بھائی مجلس میں ذکر غدیر بھی ہے اور مجلس میں آنسوؤں کا دریا بھی ہے، اور مجلس عزا میں ان دونوں کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عاشقوں کا مجمع نہیں بیٹھا ہے، یہ عارفوں کا مجمع بیٹھا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ میں صاحبان عرفان وہ ہوتے ہیں کہ جن کی علامت قرآن بیان کر رہا ہے اور روتے ہیں۔ بھائی رونے کو، سن کے رونے کو قرآن نے علامت قرار دیا ہے۔ رونا، اب دیکھیے رونا، یہ گریا کرنا، یہ آنسو بہانا، یہ علامت ہے، یہ پہچان ہے۔ اب اسے کیا کیجئے کہ دنیا بجائے اس کے کہ حق کو پہچانے، وہ حق کی پہچان ہی کو نہیں پہچان پائیں۔
وہ رونے ہی کو نہیں پہچان پائے، وہ گریے ہی کو نہیں پہچان پائے، وہ آنسو ہی کو نہیں پہچان پائے۔ حالانکہ گریہ اور آنسو اور رونا وہ مرحلہ ہے کہ اللہ نے جتنے بھی انبیاء ہدایت کے لیے بھیجے اور جن کا ذکر قرآن میں ہوا اور جن کا ذکر تفسیر قرآن میں ہوا، ہر نبی کی کوئی ایک خاص علامت قرار دی گئی، ہر نبی کی کوئی ایک اہم خوبی بیان کی گئی، اس خوبی سے اس نبی کو پہچانا گیا۔ چنانچہ جناب آدم کی پہچان ان کا علم ہے، جناب نوح کی پہچان ان کا تقوی ہے، جناب ابراہیم کی پہچان ان کی خلت ہے، جناب اسماعیل کی پہچان ان کا جذبہ ہے، جناب موسیٰ کی پہچان ان کی ہیبت ہے، جناب یوسف کی پہچان ان کا شباب ہے، جناب یونس کی پہچان ان کا صبر ہے، آخری نبی کی پہچان ان کا جلال ہے۔ بھائی ہر نبی کی کچھ علامتیں قرار دی گئیں۔ جناب آدم اپنے علم سے پہچانے جائیں، جناب نوح اپنے تقوی سے پہچانے جائیں، جناب ابراہیم اپنی خلت سے پہچانے جائیں، جناب موسیٰ اپنی ہیبت سے پہچانے جائیں، اور جناب عیسیٰ اپنے ظہور سے پہچانے جائیں۔ اب مجھے یہاں پر بہت توجہ سے سنیے گا۔ جناب آدم کی پہچان ان کا علم ہے، یہ مجھے معلوم ہے۔ جناب نوح کی پہچان ان کا تقوی ہے، یہ مجھے معلوم ہے۔ جناب ابراہیم کی پہچان ان کی خلت ہے، یہ مجھے معلوم ہے۔ جناب موسیٰ کی پہچان ان کی ہیبت ہے، یہ مجھے معلوم ہے۔ جناب عیسیٰ کی پہچان ان کا زہد ہے، یہ بھی مجھے معلوم ہے۔ میں ملت مسلمہ سے ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں کہ سارے نبیوں میں ایک جناب یعقوب نبی بھی تو ہیں، جناب یعقوب بھی تو اللہ کے نبی ہیں، جناب یعقوب بھی تو اللہ کے پیغمبر ہیں۔ آدم کی پہچان ان کا علم ہے، نوح کی پہچان ان کا تقوی ہے، ابراہیم کی پہچان ان کی خلت ہے، موسیٰ کی پہچان ان کی ہیبت ہے، عیسیٰ کی پہچان ان کا زہد ہے۔ مجھے بتائیے جناب یعقوب کی پہچان کیا ہے؟ جناب یعقوب کو کس بات سے پہچانا جاتا ہے؟ تو یعقوب کی پہچان علم نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، خلت نہیں ہے، ہیبت نہیں ہے، زہد نہیں ہے۔ یعقوب کی پہچان گریہ ہے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ یعقوب کی پہچان آنسو ہیں، یعقوب کی پہچان رونا ہے۔ اس کا مطلب یہ گریہ کرنا صرف شیعوں کی علامت نہیں ہے، یہ تو ایک نبی کی علامت ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بھئی جناب یعقوب پہچانے ہی جاتے ہیں، بس آخری منزل ہے گریہ کرنے سے۔ جس سے پوچھے جناب یعقوب کی خصوصیت کیا ہے تو شیعہ یا غیر شیعہ سب جناب یعقوب کی پہچان بتاتے ہیں گریہ، کہ جناب یوسف کے فراق میں، جناب یوسف کے غم میں جناب یعقوب گریہ کر رہے ہیں۔ بیٹا زندہ ہے مگر گریہ کر رہے ہیں۔ جناب یوسف شہید نہیں ہوئے تھے، جناب یوسف کے گلے پر خنجر نہیں چلا تھا، جناب یوسف کے لاشے پر گھوڑے نہیں دوڑے تھے، ابھی مصائب نہیں ہیں، لیکن یعقوب گریہ کر رہے ہیں۔ بیٹا زندہ ہے اور یعقوب رو رہے ہیں، یوسف زندہ ہیں اور یعقوب رو رہے ہیں۔ اب جو لوگ ہم سے کہتے ہیں، اس گریہ کے سلسلے میں ہم سے بحث کرتے ہیں کہ امام حسین تو زندہ ہیں، آپ گریہ کیوں کرتے ہیں؟ تو جب میدان قیامت میں جناب یعقوب سے ملاقات ہو تو ان سے کہیے گا کہ ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ بھائی جناب یعقوب زندہ بیٹے کا ماتم کر رہے ہیں، جناب یعقوب زندہ بیٹے پر آنسو بہا رہے ہیں، جناب یوسف زندہ ہیں، یعقوب گریہ کر رہے ہیں، اور قرآن اس گریہ کا ذکر کر رہا ہے کہ جناب یعقوب رو رو کے کہتے ہیں کہ واہ اسفا علی یوسف، ہائے میرا یوسف، ہائے میرا یوسف، ہائے میرا یوسف۔ اب یہ دو باتیں آخر میں بہت قابل غور ہیں کہ جناب یعقوب جناب یوسف پر گریہ کر رہے ہیں، جناب یوسف پر آنسو بہا رہے ہیں، اور جہاں پر بیٹھ کے گریہ کر رہے ہیں قرآن بتا رہا ہے، وہیں پر بیٹھ کے یہ اعلان بھی کر رہے ہیں کہ صبر جمیل، میرے یوسف تمہارے اوپر صبر کرنا بہتر ہے۔ یہ عجیب بات ہے نا کہ جناب یعقوب گریہ بھی کر رہے ہیں اور صبر کا اعلان بھی کر رہے ہیں، جناب یعقوب آنسو بھی بہا رہے ہیں اور صبر کا اعلان بھی کر رہے ہیں۔ بڑی خاص بات ہے اور بہت خاص پیغام ہے اس بات کے پیچھے، اگر سننے والوں نے اس پر توجہ کی کہ جناب یعقوب اللہ کے نبی ایک وقت میں دو کام کر رہے ہیں، گریہ بھی کر رہے ہیں اور صبر کا اعلان بھی کر رہے ہیں، آنسو بھی بہا رہے ہیں اور صبر کا اعلان بھی کر رہے ہیں، اور اعلان صبر کر کر کے بتا رہے ہیں کہ گریہ کرنا صبر کے خلاف نہیں ہوتا ہے، مصیبتوں پر اللہ سے شکوہ کرنا صبر کے خلاف ہوتا ہے۔ بہت اہم بات میں نے عرض کی، بھائی گریہ کرنا خلاف صبر نہیں ہے، مصیبت آئے
وہ اللہ سے شکوہ کرنا، یہ خلاف صبر ہے کہ اللہ تو نے یہ کیوں کر دیا، ہمارا عزیز کیوں مر گیا، ہم بیمار کیوں پڑ گئے، ہمارا مال کیوں لٹ گیا، ہمارا نقصان کیوں ہو گیا۔ مصیبت آئے اور اللہ سے شکوہ کیا جائے، مشکل آئے اور اللہ کی مشیت کی طرف انگلی اٹھائی جائے، یہ خلاف صبر ہے۔ بھائی جو لوگ گریہ کی مخالفت کرتے ہیں انہوں نے صبر کا مفہوم نہیں سمجھا ہے، وہ سمجھتے کہ آنسو بہانا گریہ کرنا صبر کے خلاف ہے، تو گریہ کرنا خلاف صبر نہیں ہے، مصیبت کے موقع پر شکوہ کرنا خلاف صبر ہے۔ کہ اولاد مر جائے اللہ سے شکوہ کیا جائے، عزیز کا انتقال ہو جائے اللہ سے شکوہ کیا جائے، مال لٹ جائے اللہ سے شکوہ کیا جائے۔ ارے بھائی شکوہ کرنا خلاف صبر ہے، ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں، گریہ کرنا خلاف صبر نہیں ہے۔ ہم 1400 برس سے کربلا کی مصیبتوں پر گریہ کرتے ہیں مگر اللہ سے شکوہ نہیں کرتے ہیں۔ بھائی بہت اہم بات ہے، ہم 1400 برس سے کربلا کی مصیبتوں پر، امام حسین کے اوپر ہونے والے مصائب پر گریہ کرتے ہیں مگر اللہ سے شکوہ نہیں کرتے۔ یقین نہ آئے تو دنیا ہماری مسجدوں میں آ کے دیکھ لے، ہمارے مصلوں کو کھول کے دیکھ لے، ارے جس کربلا پہ گریہ کرتے ہیں اسی کی مٹی پر اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ جس کربلا پر گریہ کرتے ہیں اسی کے خاک پر سجدہ کرتے ہیں۔ اگر ہمیں شکوہ ہوتا تو ہم کربلا کی مٹی پر سجدہ نہ کرتے۔ عزیزوں گریہ کرنا خلاف صبر نہیں ہے، شکوہ کرنا خلاف صبر ہے۔ بس تمام ہوتی ہے گفتگو۔ جناب یعقوب نے گریہ کیا، اتنا گریہ کیا، اتنا گریہ کیا کہ ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ جناب یعقوب اتنا روئے کہ ان کی بینائی چلی گئی۔ اب جس قرآن میں جناب یعقوب کی بینائی کے جانے کا ذکر ہے اسی قرآن میں ان کی بینائی کے واپس آنے کا ذکر بھی ہے۔ بس یہ آخری بات ہے، گفتگو تمام ہے۔ بھائی جس قرآن میں حضرت یعقوب کی آنکھوں کے روشنی کے جانے کا ذکر ہے اسی قرآن میں ان کی آنکھوں کی روشنی کے واپس آنے کا ذکر بھی ہے۔ آنکھوں کی بینائی گئی کیوں، روشنی گئی کیوں؟ جناب یوسف پر گریہ کی وجہ سے، غم کی وجہ سے۔ آنکھوں کی روشنی گئی غم یوسف کی وجہ سے اور واپس آئی پیرہن یوسف کی وجہ سے۔ بھائی جس بیٹے کے غم میں رو رہے تھے جب اسی بیٹے کا جناب یوسف کا کرتا آیا اور آنکھوں پر ڈالا گیا تو ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی۔ بھائی جس بیٹے کے غم میں رونے سے آنکھوں کی روشنی گئی تھی اسی بیٹے کے کرتے کی وجہ سے آنکھوں کی روشنی واپس آئی اور ایک پیغام لے کے آئی کہ سمجھو عزائے معصوم کبھی نقصان نہیں ہونے دیتی۔ بھائی معصوم کے غم میں رونا کبھی نقصان کا سبب نہیں بنتا، معصوم کی عزاداری سے کبھی نقصان نہیں ہوتا۔ جس بیٹے کے غم میں روئے اور آنکھوں کی بینائی گئی اسی بیٹے کے کرتے کی وجہ سے آنکھوں کی روشنی واپس آئی اور سمجھایا غم معصوم کبھی نقصان نہیں ہونے دیتا، گریہ بر معصوم کبھی نقصان نہیں ہونے دیتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے مولا و آقا حسین کے نام پر اپنی کمائی ہوئی دولت لٹاتے ہیں، سبیلے لگاتے ہیں، دسترخوان بچھاتے ہیں، تبرک بانٹتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں۔ ہم اپنے مولا کے نام پر اپنی دولت لٹاتے ہیں مگر خدا کی قسم ہمارے ہاتھوں میں کٹورے نہیں آتے ہیں۔ ہم اتنے مولا کے نام پر اتنی دولت لٹاتے ہیں مگر ہمارے ہاتھوں میں کٹورے نہیں آتے ہیں۔ وجہ وہی پرانی ہے، جیسے یعقوب کی آنکھوں کی روشنی گئی تھی غم یوسف کی وجہ سے، آ گئی پیرہن یوسف کی وجہ سے، ویسے ہی دولت لٹاتے ہیں عشق حسین کی وجہ سے، واپس پاتے ہیں عطائے حسین کی وجہ۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ یہ غم کبھی نقصان نہیں ہونے دیتا، اس غم سے کبھی نقصان نہیں ہوتا ہے، ضیاع نہیں ہوتا، اور یہی معرفت کی پہچان ہے، یہی صاحبان عرفان کی پہچان ہے، اور معرفت امام کی پہچان یہی ہے۔ امام کو پہچاننے والوں کی پہچان یہی ہے کہ وہ پہچانتے ہیں تو روتے ہیں۔ اور آپ نے غور کیا ہوگا بھئی اب تو کووڈ-19 کی وجہ سے ایصال ثواب کی مجلسوں میں ہم ہیں اور کیمرہ ہے اور گراف ایجنسی کی ٹیم ہے، لیکن جس وقت بھرپور مجمع ہوتا ہے، عزاخانہ بھرا رہتا ہے، مومنین کی کثرت ہوتی ہے، تو آپ نے خود ملاحظہ کیا ہوگا کہ انہی مجلسوں میں گریہ زیادہ ہوتا ہے،
جہاں فضائل زیادہ ہوتے ہیں. اور فرما رہے ہیں آپ جن مجلسوں میں فضائل کی کثرت ہوتی ہے انہی مجلسوں میں آنسوؤں کا دریا نظر آتا ہے. بھائی فضائل کے ذریعے معرفت پیدا ہوتی ہے، فضائل کے ذریعے عرفان پیدا ہوتا ہے. جب عرفان پیدا ہوتا ہے تب سمجھ میں آتا ہے کس کا گھر لٹا، یہ کس کے بازو کاٹے گئے، یہ کس کا گھر کربلا میں لوٹ لیا گیا. بھائی فضائل کے ذریعے معرفت پیدا ہوتی ہے تب آنسوؤں میں اضافہ ہوتا ہے. جب پہچان لیا جاتا ہے کہ کس کی پسلیاں توڑی گئی تھی، یہ کس دروازے پر آگ لگائی گئی تھی، یہ کس کا محسن شہید کر دیا گیا، یہ کس کے گلے میں رسی باندھی گئی، یہ کس کو ایسا زہر دیا گیا کہ کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، یہ کون اپنے نانا کی قبر چھوڑ کے جا رہا ہے، یہ کون 2 محرم کو کربلا آباد کر رہا ہے، یہ کس کے خیمے 4 کو نہر کے کنارے سے ہٹا دیے گئے، یہ کس کے خیام سے الاتش کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، یہ کون صبح سے شام تک لاشوں پہ لاشیں اٹھا رہا ہے، یہ کس کے سینے میں نیزہ مارا گیا، یہ کس کے بازو قلم کر دیے گئے، یہ کس یتیم کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے گئے، یہ کون 2 چھوٹے چھوٹے بچے شہید کر دیے گئے، یہ کون 2 یتیم کوفے کی گلیوں میں گرفتار کر کے شہید کر دیے گئے، یہ کس کے سوکھے گلے پر کربلا میں خنجر چلایا جا رہا ہے. معرفت پیدا ہوتی ہے. بس عزیزوں آخر میں پھر میں مرحوم یوسف صاحب کے خانوادے والوں کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں کہ یقیناً ایک تو بیٹے کا باپ سے جدا ہو جانا، باپ کا انتقال ہو جانا، عزیز کا انتقال ہو جانا، رشتہ دار کا انتقال ہو جانا، بھائی کا بھائی سے چھٹ جانا، بیٹے کا باپ سے چھٹ جانا، اور دوسرے پھر اس زمانے میں جب جس طریقے سے رسم تعزیت ہوتی تھی وہ بھی ادا نہیں ہو رہی ہے. بہرحال میں پھر دعا کروں گا ابو ذر صاحب کنتوری اور ان کی پوری ٹیم کے لیے کہ جو یہ خدمت انجام دے رہے ہیں، اللہ ان تمام افراد کو سلامت رکھے جو اس زمانے میں ان خدمتوں کو انجام دے رہے ہیں. کوئی تعزیت اور کوئی تدفین کی شکل میں یہ خدمت انجام دے رہا ہے. امداد امام اور ان کی ٹیم گولہ گنج میں جس طرح سے اس زمانے میں میتوں کو دفن کر رہے ہیں، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے اور ان کے اجر میں اور سے اور اضافہ کرے. بڑی خدمت ہے، کسی کا لاشا بے گور و کفن نہ پڑا رہے. آج کے دور میں نوجوانوں کے دلوں میں اتنا خیال ہے کہ کسی کے گھر میں موت ہو جائے تو اس کی میت کو منزل تدفین تک پہنچا دیا جائے، اس لیے کہ یہ شرافت کے بھی خلاف ہے کہ کسی کے گھر میں انتقال ہو جائے اور میت پڑی رہ جائے. اللہ اکبر. یہ شرافت کا قانون پامال ہوتا نظر آیا تو کربلا میں نظر آیا، جہاں ایک نہیں 72 لاشیں پڑے ہوئے ہیں اور کوئی کفن پہنانے والا نہیں ہے، کوئی دفن کرنے والا نہیں ہے، کوئی لاشوں پہ گھوڑے دوڑا رہا ہے، کوئی جسم سے لباس لوٹ رہا ہے. ہاں عزیزو، مسلسل میں نے عرض کیا تھا آغاز مجلس میں کہ 2 رمضان سے آج 7ویں رمضان ہو گئی، روز مجلسیں پڑھ رہا ہوں، میرے دل کی کیفیت بھی عجیب ہو رہی ہے. یوں نہ جانے کتنی ایصال ثواب کی مجلسیں ہی پڑھی ہیں لیکن اس کثرت سے کبھی نہیں پڑھی ہے. ایک مجلس تمام نہیں ہونے پاتی کہ دوسری مجلس کے لیے فون آ جاتا ہے، ایک کا سیوم ہونے نہیں پاتا کہ دوسرے کے سیوم کی مجلس کا انتظام ہونے لگتا ہے. عزیزان گرامی، اسی سے میں نے اندازہ لگایا کہ جب ایک ہفتے میں اتنی میتوں کی خبر سن کے میرے دل کی یہ کیفیت ہے اور آپ لوگوں کے دل کی کیفیت یہ ہے تو سوچئے جب ایک دن میں ایک گھر سے 72 جنازے نکل گئے ہوں گے، پوچھئے ذرا سید سجاد کے دل پر کیا گزری ہوگی. اور دیکھیے تنہائی خود ایک بہت بڑا درد ہوتا ہے اور تنہائی کی بھی کیفیتیں ہیں. مثال کے طور پر ایک ذاکر مجلس پڑھ رہا ہو اور لوگ اٹھ کے جانے لگیں اور تھوڑے تھوڑے وقفے سے جائیں تو بہت برا لگتا ہے کہ ہم مجلس پڑھ رہے ہیں اور لوگ اٹھ کے جا رہے ہیں. لیکن اس کے برعکس اگر ہماری آنکھ لگ جائے، ہم 2 منٹ کو سو جائیں اور سارا مجمع فرش سے اٹھ کے چلا جائے تو دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے کہ سب کہاں چلے گئے. ہائے سید سجاد، جب صبح عاشورہ علی اکبر اذان دے رہے تھے تو سید سجاد دیکھ رہے تھے وہ بابا نماز پڑھ رہے ہیں، وہ بھیا علی اکبر اذان دے رہے ہیں، وہ جناب عباس نظر آ رہے ہیں، وہ حبیب نظر آ رہے ہیں، وہ سعید نظر آ رہے ہیں، وہ بریر نظر آ رہے ہیں. مگر اب جو نماز فجر پڑھ کے عالم غش میں گئے تو کسی نے کاندھا ہلایا. میں نے کل کی مجلس میں عرض کیا تھا، سر سے پاؤں تک خون میں ڈوبا ہوا مظلوم بابا نظر آیا. چوتھے امام نے فرمایا خدا کی قسم
محرم میرے بابا کے جسم میں اتنے تیر لگے ہوئے تھے کہ میں اپنے بابا کو پہچان نہ پایا. آواز دی بابا آپ کا یہ عالم ہو گیا. ارے بابا میرا چچا عباس کہاں چلا گیا؟ کہ سید سجاد کس کو بتاؤ؟ ارے اب یا تو تم موجود ہو یا ہم موجود ہیں. چوتھے امام نے جھولے کی طرف دیکھا کہ آپ جھولے کی طرف نہ دیکھو، ہمارے چہرے کی طرف دیکھو، یہ علی اصغر کا خون ہے. پھر وہ تنہائی کا عالم کہ مولا حسین نکلے. ہائے بے کسی کا عالم کہ جب 2 محرم کو کربلا میں مولا حسین پہنچے تھے، عباس دلاور نے لجام فرس کو تھاما تھا، علی اکبر نے باپ کو گھوڑے سے اتارا تھا، مگر ہائے حسین کی رخصت آخر کہ حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رن کو نہ تھا کوئی جو سنبھالے لجام توسن کو. سکینہ جھاڑ رہی تھی ماں کے دامن کو، حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو. ارے ناصرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو. بہن نے بھائی کا بازو پکڑا، وہ گھوڑے پر سوار کیا، مجلس تمام ہوئی. حالانکہ یہ بی بی زینب کا کام نہیں تھا، یہ مولا حسین کو گھوڑے پر سوار کرانا یہ بی بی زینب کا کام نہیں تھا. 2 کام کتابوں میں لکھے ہیں، ایک جناب علی اکبر کا کام، ایک جناب عباس دلاور کا کام. جناب علی اکبر کا کام یہ تھا کہ جب بابا گھوڑے پر بیٹھنے لگتے تھے تو جوان بیٹا بازو کو پکڑتا تھا، باپ کو گھوڑے پر بٹھا دیتا تھا. یہ کام جناب علی اکبر کا تھا جو بی بی زینب نے انجام دیا. یہ بیٹے کا کام تھا جو بہن نے انجام دیا کہ باپ کا بازو پکڑ کے علی اکبر گھوڑے پر بٹھاتے تھے. میں نے تاریخ سے پوچھا کہ جب مولا حسین سوار ہوتے تھے تو علی اکبر کا کام کیا تھا؟ تاریخ نے کہا وہ بازو پکڑ کے گھوڑے پر بٹھاتے تھے. میں نے پوچھا میرے آقا عباس کا کام کیا تھا؟ تو تاریخ نے عجب کام لکھا کہ جب مولا حسین گھوڑے پر بیٹھنے لگتے تھے تو جوان بیٹا بازو پکڑ کے باپ کو گھوڑے پر بٹھاتا تھا. وہ علی اکبر کا کام یہ تھا کہ گھوڑے کی رکاب اپنے ہاتھوں میں لے لیتے تھے، وہ امام کے قدموں میں وہ رکاب ڈال دیتے تھے. عباس دلاور کا کام تھا کہ رکاب کو ہاتھوں میں لے کے امام حسین کے قدموں میں ڈالنا. ہم نے پوچھا کہ اکبر کا کام بی بی زینب نے کیا یا عباس کا کام کون کرے گا؟ روایت ہے کہ خیمے کا پردہ اٹھا، ایک بی بی دوڑتی ہوئی روتی ہوئی نکلی، اس نے رکاب کو ہاتھوں میں پکڑا، مولا حسین کے قدموں میں ڈال دیا. ہم نے پوچھا یہ بی بی کون ہے؟ تاریخ نے کہا تم نے نہیں پہچانا. ارے یہ عباس کی بیوہ ہیں، یہ جناب لبابہ ہیں جو دوڑتی ہوئی آئیں، رکاب لے کے امام کے قدموں میں ڈال دی. آواز دی کہ میرا آقا میرا شوہر وصیت کر کے گیا تھا، دیکھو لبابہ میرے آقا کو زحمت نہ ہونے پائے. امام نے رکابوں پر پیر جمائے، دریا کا رخ کیا. یا اخی عباس الان کذرا ظہری، ارے عباس تیرے مرنے سے کہا والے والے تجھے ناسوہ کا واسطہ، تجھے جناب عباس کا واسطہ، تجھے مولا حسین کا واسطہ. تمام مومنین جو اس دنیا سے جا چکے، خصوصاً محمد یوسف صاحب اور جن کی مجالس گراف ایجنسی کے ذریعے ہو چکی ہے، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کو جوار معصومین میں جگہ دے، ان کو شفاعت امام حسین نصیب فرما. پالنے والے تجھے مولا حسین رہے گا. پالنے والے اب ان کثرت اموات کی خبروں سے دل پریشان ہوا جا رہا ہے. پالنے والے تجھے مولا حسین کی مظلومہ ماں کا واسطہ، تجھے بی بی فاطمہ کا واسطہ، تجھے بی بی فاطمہ کے بابا کا واسطہ، تجھے بی بی فاطمہ کے مظلوم شوہر کا واسطہ، تجھے بی بی فاطمہ کے ان بیٹوں کا واسطہ جس میں سے ایک کو زہر سے شہید کیا گیا، ایک کو کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کر دیا گیا. تمام مومنین جو اس کورونا کی وبا میں گرفتار ہیں ان کو صحت و زندگی عطا فرما، اور پالنے والے اس بیماری کو دنیا سے ختم کر دے. پالنے والے انسانیت و انسان کی بقا فرما، اور ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. وہ ایک مرتبہ سورہ الحمد و سورہ اخلاص پڑھ کے محمد یوسف صاحب ابن محمد عسکری حسین صاحب کے روح کو اصال ثواب کر دینا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ صلی اللہ علیہ.
بہت شکریہ قبلہ مولانا عباس شاہ نقوی صاحب، آپ نے بہترین بیان ذکر محمد و آل محمد و مصائب شہدائے کربلا آپ نے بیان کیا۔ پروردگار اس ذکر کے صدقے میں مرحوم سید محمد یوسف ابن سید عسکری صاحب کے درجات بلند کر، انہیں جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عطا کر۔ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں تمام پسماندگان کی جانب سے، بالخصوص نوید صاحب کی جانب سے، خطیب اہل بیت علی جناب مولانا عباس شاہ نقوی صاحب کا، قاری گلریز نقوی صاحب کا، اور ان ویورز کا جو اس وقت آن لائن مجلس کو سماعت کر رہے تھے۔ سبھی مومنین سے گزارش ہے کہ اپنا خیال رکھیں، سوشل اور فزیکل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیں، جو گائیڈ لائن دی گئی اس کو پوری طرح سے فالو کریں۔ پروردگار آپ سب کو اپنی امان میں رکھے۔ خدا حافظ۔